السلام علیکم، سٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ہماری ایک نئی سیریز ہے سٹرلنگ ریڈیو بکس کے نام سے۔ اس میں ہم کتابوں کو پڑھیں گے جو ہمارے اچھے ادیب، اچھے لکھاری جن کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وہ اب موجود نہیں رہے، تو ان کی کتابوں کو میں پڑھوں گا۔ اس زمانے میں نے تھوڑی تھوڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک آرٹسٹ تھا ڈالی، وہ اپنی مونچھوں کو موم لگا کے ذرا اونچی رکھتا تھا۔ میں نے بھی اس ڈالی کے فیشن میں مونچھیں اوپر کی تھیں۔ جب اس نے چہرہ قریب کیا تو وہ میرے بہت نزدیک آ گیا۔ سیدھے کھڑے ہو کر اس نے میری ایک مونچھ کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ میرا ہونٹ سارا اوپر کو کھنچ گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے تڑاک سے ایک چماٹا دیا۔ وہ میرے اتنے زور کا کہ میرا یہ سارا ہونٹ نیچے گر گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ ایک ملازم آ گیا اور مجھے آ کے کہنے لگا، یہ رسیلنی کا بڑا بیٹا ہے اور میڈم کا بڑا لاڈلا بچہ ہے۔ میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ تھپڑ مار کے زور سے وہ بھاگ گیا کہیں کھیلنے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، جتنی خوشی خوشی میں آیا تھا، جتنا میرا دبدبا تھا، جو کچھ میں نے سنا تھا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ خیر رنج تو ہوا، آج تک ہے، یہ ہو گیا گیا میرے ساتھ۔ وہ چلا گیا، میں بیٹھ رہا، اتنے میں میڈم آ گئی اور معذرت کرنے لگی، مجھے کچھ کام تھا۔ میں نے ابھی رسیلنی کو فون کیا ہے، اس نے کہا میرا ایک آخری شاٹ رہ گیا ہے، آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہو جائے گا جب تک ہم بیٹھ کے باتیں کریں۔ کہنے لگی وڈ یو لائک آؤٹ سائڈ؟ میں نے کہا نہیں، اندر ہی ٹھیک ہے۔ اندر میری کافی مرمت ہو گئی ہے، میں دوبارہ باہر جا کر کسی کے سامنے پیش ہوں گا۔ تو بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئی۔ پاکستان کے بارے میں اس کو اتنا معلوم تھا کہ چھوٹا سا ملک ہے، 2-2.5 سال کا ہے، ابھی بنا ہے۔ میں نے کہا ہاں ابھی بنا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پوچھتی رہی۔ اس نے کھانے کو پوچھا، میں نے کہا آپ کے شوہر آئیں گے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ پھر وہ معذرت کر کے چلی گئی۔ اس کا ایک ٹیلی فون آ گیا تھا، میڈم کو ٹیلی فون بہت آتے تھے۔ چلی گئی تو اب میں بہت کانشیس ہو کے بیٹھا ہوں، یا اللہ وہ ظالم بچہ پھر نہ آ جائے۔ ایک ڈر ہوتا ہے نا آدمی کو کہ ایک گھوم رہا ہے آفت کا پرکالا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ رسیلنی نے کہا آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو جوائن نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ڈیلے ہو گیا، میرا شاٹ تیار نہیں ہوا، تو میں پھر اشفاق سے ضرور ملوں گا، یہ بات طے ہے۔ پھر اس نے کہا وڈ یو لائک؟ میں نے کہا جیسا کہیں ٹھیک ہے۔ وہ ڈونگے لے کر آنے لگے۔ اس کے ملازم بارودی دستانے پہنے ہوئے چیزیں لا رہے تھے۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ چھری کانٹے سے کھاتے تھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کھانا ہے۔ جب بھی کبھی وہ آلو میرے ساتھ آگے بھاگتا رہتا ہے کہ پکڑا نہیں جاتا، نہیں آتا تو میں ڈرا ہوا ہوں۔ ایسی جگہ پر خاص طور پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں آ گئیں، اتنے میں وہ جو چھوٹا آفت کا پرکالا تھا، اس کے بجائے پھر ایک اور نکل آیا، 4 سال کا چھوٹا پرکالا تھا۔ تو میڈم نے کہا یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، 2 ان کے بیٹے تھے۔ تو میں نے کہا ہیلو ہائے ویری کیوٹ جیسے کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا آ گیا، اس نے کرسی میرے اس طرف ڈال لی اور میرے قریب بیٹھ گیا۔ میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے عجیب و غریب سی، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس قسم کا آدمی ہے۔ باوجود اس کے کہ دونوں بچے بہت اچھی اٹالین بولتے تھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا۔ باتیں ہم کرتے رہے۔ جب کھانا لگ گیا بڑے تلائی اور زرعی برتنوں میں، تو میں نے شوربہ ڈال دیا جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا، دوسرا بڑا ادھر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا۔ کھانا تو کھانا تھا نا ساتھ۔ تو چھوٹے نے کیا کیا، وہ دہی کا ایک پیالہ اس کو لیے میرے شوربے میں ڈال دیا، چمچہ لے کر اس میں ہلا دیا، اپنی چیز کچھ کھانے لگا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، شوربے میں دہی پڑا ہے، اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ایک آدھ چمچ لیا تو میڈم نے کہا آئی ایم ویری سوری، بچے نے مس بیہیو کیا آپ کے ساتھ۔ ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں، ہم ان کو نفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے، اس کو منع کیا جائے تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئی نئی تحقیق ہے، ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہیں، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ ملازم سے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو، اس کی جگہ اس نے نئی لا کر رکھ دی۔ تو میں نے شوربہ ڈالا، اس کے بڑے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں ڈال دی۔ تو میں نے کہا میں کھاتا نہیں ہوں، میں ذرا سی چکن اور آلو گول سے کٹے ہوئے وہ لے لیتا ہوں۔ وہ ڈال دیے تو
جو بڑا بیٹا تھا اس نے دیکھا یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے۔ ابھی ایک نوالا لیا تھا کہ اس نے اپنا آلو چڑھایا فورک کے اوپر اور یوں تلکا کہ ٹھک کر کے جیسے غلیل نہیں ہوتی میری ناک کے اوپر۔ میں بہت اچھے کپڑے پہن کر گیا تھا، ٹھنا ٹھن مرچیں ڈال کے آلو وہ گیا۔ اس نے کہا میں پھر معذرت چاہتی ہوں، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے منع کریں گے تو ان کی شخصیت پر اثر پڑے گا، ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب ہو، یوں آگے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے ہاتھ ایسے کیے جو بھی آدمی پروٹیکشن کر سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکی۔ ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں پر اپنا پاؤں بڑے زور سے مارا۔ اس کے نیچے لوہے کے وہ لگے ہوئے تھے نیلز۔ میری چیخ نکلی خوفناک قسم کی۔ میں نے سوچا کس لیے یہاں آ گیا، دفع کرو لعنت پہ جو، یہ ایکٹروں کے گھر ہوتے ہیں۔ میں کہاں پھنس گیا۔ اتنے میں رسیلنی کا ٹیلی فون آ گیا تو ملازم نے آ کر اعلان کیا۔ اس نے کپڑا رکھا، ٹک ٹک کرتی اوپر چلی گئی۔ اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اوپر جا رہی ہے اور اب جا کے ٹیلی فون سننے لگ گئی ہے۔ جب وہ ٹیلی فون سن رہی ہوگی، بچے دونوں طاق میں بیٹھے تھے۔ میں نے گالی دی کہ سور میں تیرا گاٹا اتار دوں گا کتے۔ اس بیچارے نے کبھی گالی نہیں سنی تھی، اتنی گندی گالیاں جتنی مجھے آتی تھیں، جو کہیں بھی نہیں آ سکتی۔ تو وہ کانپ گیا، اس نے زندگی میں کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا۔ وہ بیچارے ڈر گئے اور رنگ فک ہو گیا۔ میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی تو کوئی اٹالی نہیں، کوئی انگریزی نہیں، خالص پنجابی۔ جے توں فیرے کیتا نا گل وڈ کے تھالی وچ رکھ دیاں گا۔ اور اب وہ چہرے سے پتہ چل گیا کہ دہشت آ گئی ان پر۔ اتنے وہ اپنا فون سن کر واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا وہ پھر معذرت کر رہے ہیں۔ کوشش میں کر رہا ہوں، موقع مجھے اگر مل جائے تو جانے نہ دینا، جوائن ضرور کروں گا۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ پھر وہ کھانا کھانے لگی اور دونوں بچے بھی۔ ہم بھی کھاتے رہے۔ تو کھانے کے دوران جب اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا پروفیسر دیکھا آپ نے، اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، کس شرافت سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک، نفسیات کا اچھا اصول ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چونکہ بچے میں اگریشن ہوتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے تکیہ لے کر ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ کر پنچ مارو۔ کس پر لکھ دو اماں جی، کسی پر لکھ دو ابا جی، اماں پر غصہ آئے تو اماں پر، ابا پر غصہ آئے تو ابا پر ٹھاٹھا۔ اس طرح سے اگریشن نکل جاتا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ چنانچہ پوری دنیا ایک دہائی سے میں کہوں گا سائیکالوجی اس بات پر مصر ہے کہ ان کا اگریشن نکل جانا چاہیے۔ ماں باپ کے خلاف اگریشن تو ہوتا ہی ہے، بہتر یہی ہے۔ جو طریقہ اب خاص طور پر برٹش سائیکالوجی میں ہے، یہ کہتے ہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کو اس کا مقام بتانا بہت ضروری ہے۔